السلام علیکم ناظرین، آج میں کچھ اہم باتیں آپ کو اسلام کے تعلق سے اور تجارت کے تعلق سے بتانے والا ہوں۔ پتہ نہیں کیسے ہمارے دماغ کے اندر بہت ساری باتیں اسلام اور تجارت کے تعلق سے نگیٹیو آئی ہیں کہ غریب رہنا، بالکل مفلس رہنا، یہ ہمیں جو ہے متقی جیسا بتاتا ہے، فیل کراتا ہے۔ ایکچولی ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام مال اور دولت کو خیر کہتا ہے اور مال اور دولت کو ایک بہت ہی ضروری چیز سمجھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 273 کے اندر، اور جو کچھ بھی تم خیر یعنی مال میں سے خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی آیت کے اندر مال اور دولت کو خیر کہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دو شخص سب سے زیادہ قابل رشک ہے، یعنی جس پہ بہت ہی زیادہ رشک کر سکتے ہیں۔ پہلا شخص وہ ہے جس کو قرآن دیا گیا اور اس قرآن کی وجہ سے وہ دن رات اس پہ پڑھتا ہے اور عمل کرتا ہے۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کو اللہ نے مال اور دولت دی اور وہ چھپے اور کھلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ یہ مشکات کی حدیث ہے، حدیث نمبر 18۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جب وہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تھے، اس وقت میں جب صحابی حضرت سعد بن ربیع انہوں نے کہا کہ آپ ہماری دولت میں سے آدھی دولت آپ اٹھا لیں، یہ جو میری وائف ہیں، 2 وائف ہیں، اس میں سے جو آپ سلیکٹ کرنا ہے سلیکٹ کریں، میں طلاق دوں گا، عدت کے بعد آپ ان سے نکاح کر لیں۔ مگر اس وقت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے دعا دی کہ آپ کے مال اور آپ کے اہل و عیال میں برکت دے، مجھے تو بس بازار کا راستہ بتا دیں۔ تو مال کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کے قبضے میں ہے، جیسے سورہ نجم ہے آیت نمبر 48، اور یہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جو دولت مند بناتا ہے اور مفلس کرتا ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو مال اور دولت انسان کے قبضے میں نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جو قوم نیک اعمال کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایز اے انعام کے طور پر یہ مال اور دولت عطا کرتا ہے۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکت کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے انکار کیا، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے سورہ اعراف اور آیت نمبر 96 کے اندر۔ یعنی اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی قوم پورے مل کے نیک ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انعام کے طور پر بھی یہ مال اور دولت عطا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو مال اور دولت ہے یہ امتحان کا ایک آلہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون سا بندہ شکر کرتا ہے، کون سا بندہ ناشکری اور کفر کرتا ہے۔ سورہ انفال ہے آیت نمبر 28 اور سورہ تغابن ہے آیت نمبر 15۔ اس میں اللہ فرماتا ہے کہ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیوں کا بڑا اجر ہے۔ یعنی اس سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جو اللہ مال دیتا ہے، اللہ اولاد دیتا ہے، یہ ایک انسان کو آزمائش کا ذریعہ ہے کہ وہ شکر کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی مال سے عذاب بھی دیتا ہے، جیسے سورہ توبہ کے اندر اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 55 کے اندر کہ تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہوں گے۔ یعنی اس سے بھی پتہ چل گیا کہ جو نافرمان اور کافر لوگ ہیں اللہ ایسے لوگوں کو بھی مال اور دولت عطا کرتا ہے تاکہ وہ ایک دم کھلے طور پر
واضح ہو جائے کہ ان کو سب کچھ دینے کے باوجود بھی وہ کفر سے نہیں ہٹتے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ جمعہ کے اندر آیت نمبر 10 میں کہ جب تمہیں نماز کا وقت ہو جائے تو تم نماز کے لیے دوڑ پڑو، اور جب نماز ہو جائے تو تم اللہ کی زمین میں رزق تلاش کرو اور خدا کو بہت زیادہ یاد کرتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتا ہے کہ ہر عبادت کے ساتھ ساتھ یا عبادت کے بعد بھی ہمیں اللہ کے رزق کی تلاش کی فکر ہونی چاہیے، اور الحمدللہ یہ جو ہے فکر اور یہ جو جذبہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عبادت میں گنوائے گا۔ اور ایسے وقت میں چاہیے انسان کو کہ وہ مال اور دولت جب کمائے تو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہت زیادہ یاد کرے اور کثرت سے اللہ کی جو ہے عبادت میں مشغول رہے۔